سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے پشت ایسی بات کر لے جو اس سے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں اتفاقاً وہ بات موجود ہو جو کہا گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر واقعہ موجود نہ ہو تب تو بہت بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزرا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یعنی قبر میں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، تھوڑی سی گناہ، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، وہ اس کا باتیں اس کے باتیں کرتا ہے، یہ غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پیشاب کرتا ہے، بغیر پانی لیے ہوئے پیشاب کرتا ہے، ان 2 کاموں کی وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کی غیبت نہیں کرنا اور پاک رہنا، پاکی آدھا ایمان ہے، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور روزہ میں دوسرے کی باتیں نہیں کرنا، دوسرے کی باتوں کو خیال دل میں آتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غیبت ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس کے نزدیک پر نہیں جانا۔ روزہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہے، روزہ کا ادب کرنا، یہ اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے، سب سے سہل و دھل کا درجہ اپنی ماں سے جنا کرنے کے برابر ہے۔ سود مت کھانا، سود مطلب کیا ہے؟ ہم جو پیسہ دیتے ہیں اس کو وڈی بول کے وڈی نہیں لینا۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ جیسا سود کھاتے ہیں وہ پیغمبر اللہ کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ سے کوئی جہاد کر کے جیت سکتا ہے کیا؟ اس لیے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لڑائی میں جیت سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان مہینے کا احتیاط رکھنا، ان مہینے میں اپنے اعمال کو الگ ہی رکھتے ہیں۔ ایک کو لوگوں کے غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے، سب سے سہل و ہلکا درجہ اپنی ماں سے جنا کرنے کے برابر ہے، اللہم اغفر لی۔ اور 1 درہم سود کا 25 جنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے، مسلمانوں کو تانے دینا، مسلمانوں کے اوپر پیٹھ پیچھے ان کے باتیں بتا دینا، یہ بڑی گناہ ہے۔ حدیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی یعنی ان کی عزت کے برخلاف باتیں کرنا، آبرو ریزی سے سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ متعدد روایت جمع کروں، اس لیے کہ ہمارے مجلس اس سے بہت ہی زیادہ بری رہتی ہے، مگر مضمون دوسرے ہے، اس لیے اس قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ یعنی یہ بلا کون سا ہے؟ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اور روزے میں ذکر کے علاوہ دنیا کی باتیں کرنا۔ تو روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کس لیے رکھا؟ اس کا معنی مقصود کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔
قرآن شریف کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز کی پابندی رہنا، ٹھیک ہے، غریب محتاجوں کا خیال کرنا، اور بزرگ لوگوں کو اور دوستوں کو دعا سے مجھ سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرے۔ یہ ہمارے طرف سے آپ کو درخواست ہے کہ ان باتوں کو جو سنتے ہیں، وہ جو دعائیں مانگتے ہیں، تو اس سے خیر و برکت کے لیے ہمارے لیے بھی دعا مانگے، اور ہمارے گناہ و خطاؤں کو اللہ معاف کرنے کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔